خدا کے لیے میری بیٹی کی زندگی بخش دو، چھوڑ دو اس کا پیچھا، جانے دو اسے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم جو کہو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، بس میری بیٹی مجھے واپس کر دو، چلے جاؤ ہماری زندگیوں سے، جان چھوڑ دو ہماری۔ فرحت ہاتھ جوڑتی خلاؤں میں ادھر ادھر دیکھتی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ ایک طرف بیڈ پر ان کی بیٹی آنکھیں بند کیے، دنیا جہان کے غموں سے آزاد بے فکر لیٹی تھی۔ تبھی اس بند خالی کمرے میں تیز خوشبو سی پھیل گئی، ایک انوکھی مدہوش کر دینے والی خوشبو جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سونگھی ہوگی۔ فرحت کا رواں رواں کھڑا ہو گیا، ان کی زبان اچانک تالو سے جا لگی۔ اسی پل انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دھواں پھیلتا دیکھا، بہت سا دھواں جو آہستہ آہستہ ایک انسان کے روپ میں ڈھل گیا۔ 6.5 فٹ سے نکلتا مضبوط قد، چاند سا روشن چہرہ، گہری پرسرار سیاہ آنکھیں، سلکی گھنے بال۔ وہ نوجوان بلا شبہ حسن کی مثال تھا، لیکن فرحت کا اسے دیکھ جیسے سانس رک گیا۔ جہاں کچھ دیر پہلے وہ چلا رہی تھی، اب اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر جیسے وہ سارے الفاظ ہی بھول گئیں۔ اس نوجوان نے ان کے کانپتے باندھے ہاتھوں کو دکھ سے دیکھا۔ آپ ہی نے اس کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں خوشی سے دیا تھا نا؟ آپ ہی تھی نا جو ہم دونوں کے نکاح کی گواہ رہیں؟ آپ کی اجازت سے یہ سب ہوا، تو پھر اب یہ سب التجائیں کیوں؟ اس کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ کیونکہ تب میں نہیں جانتی تھی کہ تم ایک انسان نہیں، عفریت ہو، ایک جن جو میری بیٹی کے حسن کا دیوانہ ہے، جس نے دھوکے سے ہم سے رشتہ جوڑا۔ یہ کہتے فرحت کے چہرے پر خوف و دہشت کے اوہام سمٹ آئے۔ یہ سچ ہے کہ میں شبرا سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بچپن سے میں ہی تھا جو اس کے ساتھ رہا اور تاحیات رہوں گا، لیکن میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ شبرا حقیقت جانتی ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس نے بے خبر شبرا کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں طلسم تھا، عقیدت کا نور تھا، ایک ایسی جنونیت کہ جس کی گہرائی میں انسان ڈوب کر دنیا تیاگ دے۔ لیکن تم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، تم ایک جن زاد ہو، آگ سے بنے ہو، اور وہ ایک انسان۔ تم دونوں کے بیچ کوئی جذبہ پروان نہیں چڑھ سکتا، محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ فرحت نے حلق تر کرتے ہوئے کہا، محبت اگر سچی ہو تو وہ ہر ذات، ہر حد، ہر دنیا سے بلند ہو جاتی ہے۔ میرا اور شبرا کا رشتہ کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا کہوں گی کہ میری بیٹی کی زندگی سے چلے جاؤ۔ فرحت تڑپ کر رو دی۔ میں اور شبرا بہت آگے نکل چکے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ میں جانتا تھا آپ اور یہ دنیا حقیقت جاننے کے بعد مجھے اس کے ساتھ کبھی نہیں رہنے دیں گے، مجھے اس سے دور کرنے کے لیے ہر وہ چیز کریں گے جو شبرا کی تکلیف اور اذیت کا سبب بنے گی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے۔ اب اس کی آنکھوں سے جیسے خون چھلکنے لگا۔ فرحت دیوار سے لگتی خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ کیسا فیصلہ؟ ان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ 3 دن، ٹھیک 3 دن بعد میں شبرا کو یہاں اس دنیا سے بہت دور اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے، جہاں اس سے نہ کوئی دکھ ملے گا، نہ کوئی تکلیف۔ کوئی ہم دونوں کو الگ نہیں کرے گا، ہم ساری زندگی یوں ہی ایک ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ میں طاقت ہے تو روک لیں۔ وہ خطرناک انداز میں انہیں چیلنج کرتا فضا میں تحلیل ہو گیا، جیسے ان کے علاوہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ فرحت پھٹی پھٹی آنکھوں سے دل کو تھامتی زمین پر زور سے گری۔ بھائی صاحب، میں چاہتا ہوں شہر شفٹ ہو جاؤں، ایک تو وہاں میری جاب ہے، پھر اچھا ہے انس کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ اسحاق صاحب زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا پورا خاندان گاؤں میں ایک بڑی سی حویلی جو کہ بہت پرانی تھی، وہاں رہائش پذیر تھا۔ اسحاق صاحب شروع سے اپنی تعلیم کی وجہ سے شہر میں رہے۔ ان کی شادی گاؤں میں فرحت سے ہوئی تو وہ واپس شہر نہ جا سکے، لیکن اب بچوں کے مستقبل کا سوچ کر وہ شہر جانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے اسحاق، جیسے تمہاری مرضی، لیکن دیکھو گاؤں آتے جاتے رہنا، بھول مت جانا ہمیں۔ ان کے تایازاد بھائی جو ان سے عمر میں کافی بڑے تھے، وہ بولے۔ اس طرح اسحاق اپنی فیملی کو لیتے شہر آ گئے۔
اچھی جاب ہونے کی وجہ سے انہیں کمپنی کی طرف سے گھر گاڑی سب ملا۔ فرحت چونکہ گاؤں کی رہنے والی تھی، جب انہوں نے شہر کی زندگی جی تو جیسے ان کے مزاج ہی بدل گئے۔ گھومنا پھرنا، پارٹی کرنا، دوستی یاری وہ بالکل ہی بدل گئی تھی۔ انس 7 سال کا ہوا تو ان کی زندگی میں بہت خوبصورت پیاری سی شبرا آ گئی، جس کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر سب دنگ رہ جاتے۔ وہ 2 سال کی ہوئی تو مہر ان کی زندگی میں آ گئے۔ اس طرح اسحاق صاحب کی فیملی مکمل ہو گئی۔ وہ سب بہت خوش مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ فرحت اب بھی اپنی دنیا اور ایکٹیویٹی میں مصروف رہتی تھی اور بچوں کو بہت کم ٹائم دیتی۔ اکثر چھٹیوں میں وہ گاؤں رکنے بھی جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا، بچے تھوڑے بڑے ہوئے۔ دسمبر کی چھٹیاں تھیں جب وہ سب گاؤں چلے آئے۔ شبرا اب 6 سال کی تھی، اس سے چھوٹی مہر 4 سال کی۔ چونکہ انس بڑا تھا اس لیے بہنوں سے دور ہی رہتا۔ اکثر وہ دونوں حویلی کے پیچھے بنے کھیتوں میں کھیلتی رہتی، جہاں بہت بڑا نیم کا پرانا درخت بھی تھا۔ وہاں وہ جھولا جھولتی اور خوب انجوائے کرتی تھیں۔ ایک دن ایسے ہی دونوں بہنیں کھیل رہی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو ٹھنڈ بڑھنے لگی۔ آپ ہی اندر چلیں، مجھے تو ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے، میں تھک بھی گئی ہوں، مہر منہ بناتے بسورتے بولی۔ تھوڑی سی دیر اور مہر، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، پھر ہم نے واپس چلے جانا ہے، وہاں تو ایسے مزے کرنے کو ملتے بھی نہیں۔ شبرا جو تیز جھولے لے رہی تھی ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی آواز میں جیسے میٹھی سی چھنکار تھی۔ اس کے حسین سلکی بال جھولا جھولنے کی وجہ سے لہرا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں مزے کریں، میں تو اندر جا رہی ہوں۔ مہر بہن کو نہ آتا دیکھ اندر چلی گئی اور اس طرح رات کے سائے ہر طرف پھیل گئے۔ شبرا خود سے جھولے لیتی، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ تبھی ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اسے چھو لیا۔ جھولا لیتی شبرا اچانک رک گئی، پھر پلٹ کر پیچھے دیکھتی مسکرا دی۔ تم آ گئے؟ مہر بیٹا آپ بھی کہاں ہیں؟ آپ انہیں اکیلا کیوں چھوڑ آئیں؟ اسحاق نے جب مہر کو اکیلے اندر آتے دیکھا تو پریشانی سے بولے۔ بابا اپی کو اور جھولا لینا تھا اس لیے وہ وہیں ہیں، مہر معصومیت سے بولی، جبکہ اسحاق ڈھیروں بل ماتھے پر ڈالے حویلی کے پچھلی جانب آ گئے جہاں شبرا تھی۔ انہوں نے دور سے دیکھا ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، لیکن جہاں شبرا زور زور سے اکیلے ہی ہنستی جھولے لے رہی تھی وہاں عجیب سی ایک روشنی چمک رہی تھی جس میں اس کا خوبصورت عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شبرا! اسحاق وہیں سے زور سے دھاڑے اور پھر تیز تیز اس کی طرف بڑھے۔ کتنی بار کہا ہے شام ہونے سے پہلے پہلے اندر آ جایا کرو، لیکن نہیں، تمہیں تو بڑوں کی سننی ہی نہیں، چلو اندر۔ وہ غصے سے اس کے پاس آتے بولے۔ شبرا باپ کو غصے میں دیکھتی گھبرا کر کھڑی ہو گئی، پھر چپ چاپ ان کے پیچھے چل دی، لیکن اندر جاتے وہ اس خالی جھولے کی طرف پلٹ کر دیکھتی مسکرانا نہیں بھولی تھی، جو آہستہ آہستہ ادھر ادھر ڈول رہا تھا۔ کتنی بار کہا ہے فرحت بچیوں کا دھیان رکھا کرو، اتنی رات گئے ان کا یوں درختوں کے نیچے کھیلنا کودنا ٹھیک نہیں۔ اسحاق اب اندر آتے فرحت پر برسنے لگے، جو کمرے میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے، اتنے غصے میں کیوں ہے؟ فرحت سر چھٹکتے بولی۔ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے بیگم، جس دن کچھ ہو گیا تو ہاتھ مسلتی رہ جاؤ گی۔ اسحاق اس کے اب بھی ریلیکس رہنے پر تپ ہی گئے تھے، لیکن انہیں جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اب بھی مزے سے بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی، لیکن وہ دونوں میاں بیوی کہاں جانتے تھے کہ جس برے وقت کو لے کر ان کے بیچ بحث چھڑی تھی وہ وقت تو کب کا آ گیا تھا۔ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو، دیکھو مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ رات کے قریب 1:30 بجے کا وقت تھا جب شبرا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی تھی، اور ایسا روز ہی ہونے لگا۔ وہ ان گہری راتوں میں اٹھ کر کس سے باتیں کرتی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ سلسلہ شہر بھی آ کر ہونے لگا۔ اس کے کمرے سے ہنسنے کی کھیلنے کی باتوں کی آوازیں اکثر آتی۔ اسحاق جو کام میں مصروف اتنا تھک جاتے تھے کہ جان ہی نہ پائے، وہی فرحت اپنی سرگرمیوں میں مصروف، وہ بھی انجان ہی رہی۔ انس اپنی دنیا میں جینے والا لڑکا تھا، سبھی شبرا کی عجیب و غریب حرکتوں سے بے خبر ہی رہے۔ صرف ایک مہر تھی جس نے نہ صرف یہ سب نوٹس کیا بلکہ اس سے پوچھ بھی لیا، آپ کس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ مہر مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ شش، آہستہ بولو،
وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، صرف مجھے نظر آتا ہے۔ یہ کہتے شبرا کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ کیوں؟ تمہیں نظر کیوں آتا ہے؟ مجھے بھی اس سے دوستی کرنی ہے، مجھے بھی اس سے ملواؤ۔ اب کہ مہر غصے سے بولی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا کہ کوئی اس کی سب سے پیاری بہن، جو اس کی دوست بھی تھی، اسے اس سے دور کر رہا تھا۔ نہیں، وہ ہر کسی کو دوست بنانا پسند نہیں کرتا۔ مہر، اسے صرف میں اچھی لگتی ہوں۔ شبرا اسے پیار سے سمجھانے لگی، لیکن وہ تو الٹا اس سے ناراض ہی ہوتی چلی گئی۔ اس طرح بہت سے دن گزرنے لگے۔ اب تو مہر نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے کہتی کہ آپی تم پاگل ہو اور کچھ نہیں۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ جب ایک دن ان کے گھر گاؤں سے ایک دور کی رشتہ دار خاتون عورت، جو اچھی خاصی عمر کی تھی، رہنے آئی۔ بظاہر دن میں سب کچھ ٹھیک رہا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھی، اچھے ماحول میں بہترین وقت گزارا۔ لیکن رات جب آئی، وہ رات ان پر بہت بھاری رہی۔ رات 1:30 بجے کے قریب پیاس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھلی تو ان کی آنکھیں یہ دیکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ شبرا نہ صرف کسی سے باتیں کر رہی ہے، بلکہ وہ ٹیرس کی منڈیر پہ بیٹھی زور زور سے ہنس بھی رہی ہے۔ صرف ایک غلطی کی وجہ سے شبرا نیچے گر بھی سکتی تھی۔ یہ منظر دیکھ ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ ٹیرس کی منڈیر بہت اونچی تھی۔ ایک بچی کا اس پر چڑھ کر بیٹھنا، اور وہ بھی رات کو، یہ سب انہیں خوفناک اور ناممکن لگ رہا تھا۔ دل میں قرآنی آیتیں پڑھتی وہ خود کو مضبوط کرتی، آگے بڑھیں۔ وہیں شاید شبرا کو بھی صورتحال کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جب وہ انہیں دیکھتی ایک دم خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور اتنی اوپر کیسے چڑھی؟ اگر گر جاتی تو؟ وہ خاتون اس کے پاس آتی اسے گود میں لیے نیچے اتارتے بولی۔ میں نہیں گرتی اماں بھی، وہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ وہ میرا خود سے بڑھ کر خیال رکھتا ہے۔ جب اچانک شبرا کے منہ سے یہ نکلا، اور اماں بھی سب سمجھ گئیں۔ ان کا دل انجانے خوف سے کانپنے لگا۔ وہ پرانے خیالات کی ان باتوں پر یقین رکھنے والی عورت تھی۔ کون ہے وہ بیٹا جو اتنا اچھا ہے؟ اماں بھی ہنستے ہوئے بولی، کیونکہ یہی موقع تھا سب راز جان لینے کا۔ شبرا نے بے اختیار پریشانی سے ان کے پیچھے دیکھا، جیسے کوئی اسے آگے بولنے سے روک رہا تھا۔ وہ گمسم سی چپ کبھی اماں بھی کو تو کبھی ان کے پیچھے کسی کو دیکھنے لگتی۔ اماں بھی نے خوف سے اپنے پیچھے دیکھا، جہاں کوئی نہیں تھا۔ چلو گڑیا، کوئی بات نہیں، مت بتاؤ، لیکن ابھی چل کر سوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اسے لیے آگے بڑھ گئے۔ جیسے تیسے انہوں نے وہ رات گزاری، لیکن اگلے دن صبح ہوتے ہی انہوں نے حرف بحرف ساری کہانی فرحت کے گوش گزار کر دی۔ اماں بھی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یا اللہ، میں اپنی بچی سے اتنی غافل ہو گئی کہ جان ہی نہیں سکی۔ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ فرحت نے جب ساری بات سنی تو کانوں پر ہاتھ رکھتی رو دی۔ فرحت، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جلدی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ شبرا کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اماں بھی پریشانی سے بولی۔ لیکن اماں بھی، ہم کیا کریں گے؟ اگر اس بات کا اسحاق کو پتہ چل گیا تو وہ سراسر اس کا ذمہ دار مجھے ہی ٹھہرائیں گے۔ فرحت بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ مجھے شہر میں ایک بزرگ کا پتہ ہے، وہ ان چیزوں کے بہت ماہر ہیں، وہی اب ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اماں بھی کھڑے ہوتے بولی، ٹھیک ہے اماں بھی، جو بھی کریں، لیکن اسحاق کے آنے سے پہلے انہیں یہ بات نہیں معلوم ہونی چاہیے۔ فرحت انہیں رازداری سے سمجھانے لگی۔ ارے تم فکر ہی مت کرو، میں پہلے ان سے مل کر آتی ہوں، انہیں سب بتاتی ہوں، تم گھر پہ رہو بچی کے ساتھ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں بھی یہ کہتے باہر چلی گئیں، اور پیچھے فرحت بے چینی سے ان کا انتظار کرنے لگی۔ اس وقت اسحاق اپنے کام پر انس کالج، مہر اسکول، جبکہ شبرا کو انہوں نے گھر پہ ہی روک لیا تھا۔ اماں بھی آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ان بزرگ کے سامنے بیٹھی تھی اور انہیں سارا ماجرا بیان کر چکی تھی۔ دیکھو، بچی کو یہاں لانا پڑے گا، میں ایسے ہی علاج نہیں کر سکتا۔ ان بزرگ کی ڈیمانڈ سن کر اماں بھی پریشان ہو گئی کہ بچی کو کیسے لائیں اب۔ انہوں نے فرحت کو فون کیا، فرحت، ہمیں بچی کو یہاں لانا پڑے گا۔ اماں بھی کی بات سن کر فرحت بنا وقت ضائع کیے جلدی سے چادر اوڑھتی شبرا کے کمرے میں آئی، جہاں وہ ان کی طرف پیٹھ کیے خاموش بیٹھی تھی۔ شبرا بیٹا اٹھو میری جان، ہمیں کہیں جانا ہے، وہ اس کے پاس آتے بولی۔ لیکن شبرا تو ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی پتھر ہو، ایک دم سیدھی، بنا کوئی حرکت کیے خاموش۔ شبرا ماما کچھ کہہ رہی ہیں نا، اٹھو بیٹا۔
اب کہ فرحت جھنجھلائے ہوئے جیسے ہی آگے بڑھی، اس کی کلائی تھامی اسی پل شبرا نے آہستہ سے ان کی طرف گردن گھمائی اور وہیں فرحت کا سانس رک گیا۔ شبرا کے منہ پر بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سفید، چہرے پر ایسا نور بکھرا ہوا تھا کہ کوئی اسے دیکھتا تو اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا۔ فرحت یکدم اس کا ہاتھ چھوڑتی، کمرے سے بھاگ آئیں۔ اب انہیں اماں بی کی بات پر پورا یقین ہو چلا تھا کہ وہ جو حقیقت بیان کر رہی تھی رات کی، وہ سچ ہی تھی۔ فرحت روتی ہوئی اماں بی کو فون کرتی بولی، اماں بی، شبرا کی طبیعت ایسی نہیں کہ میں اس سے آپ کے پاس لے کر آؤں۔ خدا کے لیے آپ ان بزرگ سے کہیں وہ یہاں آ جائیں جلد ہی۔ اماں بی نے فرحت کی جب روتی آواز سنی تو انہیں گڑبڑ کا احساس ہوا اور انہوں نے اس بزرگ سے التجا کی کہ وہ اس کے ساتھ ہی چلیں، اور پھر ٹھیک 1 گھنٹے بعد اماں بی ان بزرگ کے ساتھ گھر پر موجود تھی۔ وہ بزرگ گھر میں قدم رکھتے ایک ایک دیوار کو بڑے غور سے دیکھتے، منہ ہی منہ میں کچھ پڑھائی کر رہے تھے۔ پھر آہستہ سے شبرا کے روم کا دروازہ کھولتے وہ اندر آ گئے۔ شبرا اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ کون ہو اور بچی سے کیا چاہتے ہو؟ جب اچانک وہ بزرگ پڑھائی روکتے شبرا سے بولے۔ شبرا گھور کر انہیں دیکھنے لگی، پھر بولی تو اس کی آواز میں ایک نہیں کئی آوازوں کی گراہٹ تھی۔ میں شبرا کے ساتھ 2 سال سے ہوں، یہ مجھے اچھی لگتی ہے اور اب میں اسے کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، لیکن اگر تم لوگوں نے بیچ میں آنے کی کوشش کی یا شبرا کو تکلیف پہنچائی تو میں تم سب کی جان لے لوں گا۔ اب تک میں نے کچھ نہیں کیا، نہ کسی کو ڈرایا، نہ تکلیف دی۔ میں شر جنات کے گروہ سے نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے جنگ تو کبھی کرنا بھی مت۔ وہ بھاری مردانہ آواز میں بول رہی تھی اور فرحت تو دم سادے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نیک ہو، بچی کی ہر پل حفاظت ہی کی ہے، لیکن تم ایک جن ذات ہو۔ اس طرح بچی کے ساتھ تمہارا رہنا اس کی فیملی کو ہر وقت خوفزدہ ہی کیے رکھے گا۔ دیکھو، میں تم سے کوئی جنگ کرنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بچی کو چھوڑ دو، وہ کمسن ہے۔ وہ بزرگ اس جن سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے اس سے ڈرے ہوئے ہوں۔ کوئی بشر مجھے اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ شبرا صرف میری ہے، صرف میری۔ اتنا کہتے ہی شبرا دھڑام سے بے ہوش ہوتی نیچے گر گئی۔ فرحت بھاگ کر آتی اسے سینے میں بھر گئی۔ بابا جی، میری بچی۔ وہ اسے سینے سے لگائے رو دی۔ بچی 2 سال سے اس جن کے قابو میں ہے اور آپ لوگوں کو خبر ہی نہ ہو سکی۔ وہ اس کے ساتھ کھاتا پیتا رہتا، ہر دم اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ شبرا کے شعور اور لاشعور دونوں پر اس کا قبضہ تھا اور آپ لوگ سمجھ ہی نہ سکے۔ وہ اس کی روح اس کے خون میں گردش کرتا رہا، اور پھر طاقتور بھی اتنا کہ اس کا مقابلہ کرنا جانوں کی بازی لگانے جیسا ہے۔ وہ بزرگ نہایت غصے میں بولے جا رہے تھے۔ خدا کے لیے بابا، کچھ کریں، آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آخر وہ میری معصوم بچی سے چاہتا کیا ہے؟ فرحت نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ چھوڑ نہیں رہا، مسئلہ یہ ہے کہ شبرا کی وہ پوری دنیا اس کی کائنات بن چکا ہے۔ وہ خود اس سے الگ ہونا نہیں چاہتی۔ اس کی طاقت کے آگے میرے بڑے سے بڑے علم بھی محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، لیکن اپنی جادوئی کرامت سے میں نے اس آسیب کو چند سالوں کے لیے قید کر دیا ہے۔ وہ تب تک بچی سے دور رہے گا۔ باقی میرا رب طاقت والا عظیم الشان ہے، وہ اس بچی کی حفاظت کرے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ لوٹ کر پھر ضرور اس کی زندگی میں واپس آئے گا۔ وہ بزرگ اس بچی کے گلے میں تعویذ باندھتے وہاں سے چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے شبرا بھی نارمل ہو گئی، لیکن اس کی آنکھیں ہر پل کسی کو ڈھونڈا کرتیں۔ اس کے مزاج میں چڑچڑا پن اور غصہ صاف محسوس کیا جانے لگا۔ فرحت نے شبرا کی اس حالت کی خاطر گھر بھی بدل لیا۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا، دن یوں ہی گزرنے لگے۔ بچے وقت کے ساتھ جوان ہو گئے۔ انس جاب کرنے لگا، مہر کالج جانے لگی اور شبرا نے میڈیکل فیلڈ جوائن کر لی۔ اس بات کو سال گزر گئے، جس کی وجہ سے فرحت بھی سب بھول گئی۔ نہیں بھولا تو وہ جس نے کہا تھا کہ وہ لوٹ کر آئے گا، اور وہ لوٹ آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی انہماک سے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب بند کھڑکی ایک آواز کے ساتھ زور سے کھلی اور ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے جسم کو چھوتا، اس کی روح تک کو کپکپا گیا۔ شبرا نے بے ساختہ پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ یہ تو بند تھی، اچانک کیسے کھل گئی؟ حیرانی سے خود سے کہتی وہ کھڑی ہوئی اور کھڑکی واپس بند کر کے بیٹھ گئی۔ تبھی ایک مخصوص بھینی سی خوشبو اس کے پورے روم میں پھیل گئی۔ وہ آنکھیں بند کرتی ایک گہرا سانس لیتی، اس خوشبو کو سونگھنے لگی۔ اس خوشبو سے اس کا بہت پرانا تعلق تھا۔
آپی مما کب سے نیچے آوازیں دے رہی ہیں، تمہیں آواز نہیں آتی کیا؟ تبھی دروازہ کھول کر مہر غصے سے بولی۔ شبرا نے گھبرا کر آنکھیں کھولتے کہا، وہ میں بس یہ رکھ کر آ رہی تھی۔ اس نے کتابوں کو ایک طرف رکھتے کہا اور کمرے سے نکل آئے، جبکہ مہر اس کے خالی کمرے کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے خالی کمرے سے اکثر ایسی عجیب و غریب آوازیں آتی، جیسے کوئی برقی صورت سے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کبھی الماری کے بند کرنے اور کھلنے کی آواز، تو کبھی کسی کے قدموں کی سرسراہٹ، کبھی ایسا لگتا کہ کوئی اس کے سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ مہر نے کئی بار اندر دیکھا، یہ بھی جاننے کے لیے کہ اس کے غیر موجودگی میں کون ہے جو یہ آوازیں آتی ہیں، لیکن اسے بہت حیرت ہوتی یہ دیکھ کر کہ سب چیزیں اپنی جگہ ترتیب سے رکھی ہیں۔ اس پل بھی اس کے روم سے آتی یہ خوشبو بہت پرسرار سی لگ رہی تھی۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے اس کے کمرے کا دروازہ بند کرتی بھاگ گئی۔ شبرا کتنی بار کہا ہے اپنے بالوں کو باندھ کر رکھا کرو اور جلدی وقت پر سو جایا کرو، لیکن نہیں، لڑکی نے ماں کی بات سنی ہی نہیں ہے۔ وہ میز پر کھانا کھانے آئی تو فرحت اسے دیکھتی شروع ہو گئی۔ ارے بھائی، اسے کھانا تو کھا لینے دو، ڈانٹ بعد میں لینا۔ اسحاق صاحب پیار سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے گویا ہوئے۔ ماما، میری پڑھائی بہت سخت ہے، میڈیکل فیلڈ آسان نہیں، اس لیے رات کو ہی مجھے پڑھائی کرنا ٹھیک لگتا ہے۔ وہ کھانا کھاتے بولی۔ اس طرح تم بیمار ہو جاؤ گی شبرا، وہ محبت سے اسے دیکھتے بولی، جس پر سب مسکرا دیے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تبھی مہر اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ آپی بابا سے کہیں نا اس بار ہم گاؤں نہیں جائیں گے، مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے، مہر اسے پٹاتے ہوئے بولی، کیونکہ اسحاق کی وہ سب سے لاڈلی تھی، جس کی بات وہ کبھی نہیں ٹالتے تھے۔ اچھا جی، تو یہ بات ہے، اس لیے مجھے یہاں لا کر مسکا لگایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بابا سے کہوں گی۔ خوش؟ وہ اسے پیار سے بولی، جس پر مہر خوشی سے اچھلنے لگی۔ تبھی اس کی نظر کھڑکی سے باہر اندھیرے میں بڑے سے درخت کے نیچے کھڑے کسی شخص پر پڑی۔ مہر، وہ دیکھو، وہاں اس درخت کے نیچے کوئی نوجوان کھڑا ہے۔ شبرا کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی، نہیں آپی، وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ مہر اس کی آواز پر باہر جھانکتے بولی، مہر، وہ دیکھو چندا، وہ بالکل درخت کے نیچے کھڑا ہے۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا، لیکن وہ انسان مجھے نظر آ رہا ہے۔ شبرا ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے یقین دلانے لگی۔ جب مہر نے کھڑکی بند کر دی، آپی، مجھے لگتا ہے آپ آج کچھ زیادہ ہی تھک گئی ہیں، جا کر آرام کریں۔ وہ اسے اس کے کمرے میں بھیجتی بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ شبرا کی اکثر ایسی باتوں کو وہ وہاں کوئی ہے، یہاں سے کوئی گیا ہے کہ مہر اگنور کر دیتی۔ اسے خود کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ شبرا اپنے کمرے میں آتی یہی سوچتے ہوئے لیٹ گئی کہ اسے کیوں وہ سب نظر آتا ہے جو دوسرا کوئی نہیں دیکھ پاتا، کیوں اسے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہر پل اس کے ساتھ ہو۔ یہی سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، اور پھر ہمیشہ کی طرح اسے وہی خواب آیا جس میں کوئی اس کا ہاتھ پکڑے اسے دنیا جہان کی سیر کروا رہا ہو۔ وہ بہت کوشش کے بعد بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی تھی، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا اسے بہت نرمی سے تھامے، ایسے چلتا جیسے شبرا کانچ کی مومی گڑیا ہو جو ہلکی سی ٹھوکر سے ٹوٹ نہ جائے۔ وہ اسی لیے ایسے ایسے جہاں کی سیر کرواتا کہ شبرا کو لگتا وہ جنت میں آ گئی ہو، اور پھر جب وہ گھوم گھوم کر تھک جاتی تو ایک جگہ ٹھہر جاتی۔ تبھی وہ شخص آہستہ سے اس کی طرف گھومتا، اس کا خوبصورت چہرہ جو ہلکا دھندلا تھا، لیکن اس کی آنکھیں، وہ ان آنکھوں میں ڈوب سی جاتی۔ اس سے پہلے کہ شبرا اسے مکمل طور پر دیکھتی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ جاتی۔ یہ خواب اس کے لاشعور میں ہر وقت منڈلانے لگے۔ آج اس کی بہت اہم کلاس تھی، اور ان خوابوں کی وجہ سے وہ تھوڑی ڈسٹرب تھی۔ تبھی تیز تیز قدموں سے چلتی وہ آگے بڑھ رہی تھی، جب سامنے سے آتے وہ اسے دیکھ نہیں سکی اور زور سے اس سے جا ٹکرائی۔ او سوری، آپ کو لگی تو نہیں؟ ایک پل کو تو شبرا کا دماغ ہی گھوم گیا۔ اپنے سر کو تھامتے اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ وہ 6 فٹ کا خوبصورت نوجوان تھا، وائٹ رنگ کی شرٹ اور پینٹ، گھنے سیاہ رنگ کے بال، تیکھی ناک، بڑی بڑی آنکھیں، شفاف چہرہ، صاف رنگ اور معصومیت ایسی بلا کی کہ شبرا کچھ کہہ ہی نہ سکی، جبکہ وہ نوجوان تو اس کے معصوم سے حسن کو تکتا ہی رہ گیا۔ میرا نام یوحان ہے، نیو ایڈمیشن ہوں۔ اس سے پہلے وہ اور بات کو بڑھاتا، شبرا اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ یوحان اسے جاتے دیکھ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں ہر چیز سے غافل ہوتے، بس شبرا کے وجود سے لپٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت نہیں، بلکہ ایسا اپنا پن تھا جیسے وہ شبرا کو بہت عرصے سے جانتا ہو۔ اس کے بعد وہ سارا دن مصروف رہی۔
یوہان جیسے اسے یاد ہی نہ رہا ہو۔ 1 بجے کے قریب جا کر اسے جب فراغت کی گھڑیاں نصیب ہوئیں تو وہ یونیورسٹی کے ایک اکیلے گوشے میں آ بیٹھی جہاں کسی کا بہت کم گزر ہوتا۔ اداسی سے آنکھیں بند کرتی وہ درخت کے تنے سے سر ٹکا گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ کوئی اس کا ایسا اپنا ہو جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کر سکے، جو اس کے اندر تک بنا بولے جھانکنے کی طاقت رکھے، جو اس کی ساری تھکن سمیٹ لے، جو اس کے اندر کے اندھیروں کو روشنیوں سے بھر دے۔ وہ گہرے سانس لیتی ایک بار پھر ان خوابوں کے متعلق سوچنے لگی۔ کون تھا وہ جو سامنے ہو کر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، جس کا سراپا خواب میں ہونے پر بھی اپنے بے حد قریب محسوس کرتی تھی؟ جتنا وہ اس خواب سے ڈرتی اتنی شدت سے دیکھنے کی چاہ اسے دوبارہ ہوتی تھی۔ اس دنیا میں شاید ہی کوئی اتنا خوبصورت ہو جتنا اس کا عکس تھا۔ اس کی جھیل سی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی جس کو دیکھتی وہ بے اختیار اس کے پیچھے چل دیتی۔ اس کی آنکھیں جو کہتی تھیں وہ سوچ کر شبرا کی روح کانپ اٹھتی۔ اسی لمحے ایک تیز ہوا کا جھونکا اس سے چھو گیا۔ شبرا نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، یوہان کو اپنے عین سامنے محویت سے خود کی طرف دیکھتے پا کر وہ سیدھی ہو گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر اپنے کھلے بالوں کا جوڑا بناتے بولی۔ آپ شاید کسی گہرے خیال میں گم تھی، کسی کی یاد میں، خود کو بہت تنہا اور اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ اس کی آنچ دیتی نظروں کا حصار ہنوز اس کے گرد باندھا تھا۔ وہ گہرے لہجے میں بولا، آپ یہاں میری جاسوسی کرنے آئے ہیں؟ اس کے لہجے میں اجنبیت در آئی۔ یوہان نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ شاید آپ برا مان گئے، لیکن کبھی کہیں کوئی ایسا ہوتا ہے جو آپ کی آنکھوں سے آپ کے اندر تک جھانک لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو آپ کے احساسات و جذبات کو بنا کہے سمجھ لیتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا کچھ ایسا جو کھو گیا ہے، کوئی ایسا جو بنا دستک دیے بغیر دل کی آبلا پا گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زندگی سے ایسے جڑ جاتا ہے جیسے اس سے سالوں صدیوں پرانا بے نام سا رشتہ ہو۔ وہ اسے دیکھتا کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ شبرا نے ایک لمبا سانس کھینچا جیسے وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہوں۔ دیر ہو رہی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ اپنا بیگ اٹھاتی وہ تیز تیز چلنے لگی۔ یہ تو کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ کیسا سحر گھلا ہے اس کی گفتگو میں، ایسا لگتا ہے وہ برسوں سے مجھے جانتا ہو۔ اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتی وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ گھر آنے کے بعد بھی سارا وقت وہ یوہان کے بارے میں سوچتی رہی، اور جب رات کو اسے وہی خواب آیا جس میں وہ ایک خوبصورت وجود کے ساتھ گھوم رہی تھی، پتہ نہیں کیوں اس وجود کو دیکھ کر اسے یوہان کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل یوہان جیسی تھیں۔ تبھی وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تیز چلتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتی وہ گھبرائے ہوئے خود سے بولی، پھر دل میں آیتوں کا ورد کرتے لیٹ گئی۔ اگلی صبح شبرا کے حواسوں پر یوہان بری طرح چھایا ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی آ کر بے اختیار اسے ڈھونڈنے لگی۔ اس کی متلاشی نگاہیں ہر طرف اسے تلاش کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کس ڈپارٹمنٹ میں ہے، بے خیالی میں خود سے کہتی وہ جیسے ہی پلٹی۔ بالکل اچانک اپنے پیچھے یوہان کو کھڑا دیکھ وہ بری طرح ڈر گئی۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا، کیا کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ وہ زور زور سے سانس لیتی غصے سے بولی۔ آپ اتنی لگن سے مجھے یاد کر رہی تھیں، آنا تو بنتا تھا۔ وہ وارفتگی سے اس کے چہرے کو قریب سے دیکھتے کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ جی، کیا کہا آپ نے؟ شبرا ایک دم حیران ہوئی۔ میرا مطلب ہے آپ شاید کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یوہان ہلکا سا مسکراتا بات پلٹ گیا۔ شبرا یوہان کی آنکھوں میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹانا اس کے بس میں نہیں رہا۔ پھر ایک دم جھرجھری لیتی وہ نظریں جھکائے بولی، نہ جانے کیا ہے آپ کی آنکھوں میں؟ کیا ہے میری آنکھوں میں؟ یوہان اس کے چہرے کے اور قریب آتا گہرے انداز میں بولا۔ شبرا کو لگا اگر وہ کچھ پل یوں ہی کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تو وہ اس کی اسیر ہو جائے گی۔ کچھ راز دل میں دفن رہیں تو ہی اچھا ہوتا ہے۔ سرت سے کہتی وہ پلٹ کر جانے لگی۔ تبھی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا جہاں یوہان کے ہاتھوں میں اس کے دوپٹے کا پلو تھا جسے اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ آپ کو بتانا ہوگا شبرا، ورنہ آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ضد تھی، ایک مان بھرا دھونس، جیسے ان کے بیچ بہت گہرا تعلق ہو۔ شبرا بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ آپ کی آنکھیں مجھے کسی اپنے کی یاد دلاتی ہیں، وہ جو بہت خاص ہے، جس کے ہونے سے لگتا ہے میرا وجود، میری روح مکمل ہے۔ وہ وجی نوجوان جو شہزادوں کی طرح ہے، لیکن اس کی پیاسی نگاہوں میں مجھے اپنے لیے تڑپ محسوس ہوتی ہے۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے اور میں اس کے وجدان میں ڈوبی
اس کے پیچھے پیچھے چلتی صحراؤں، سمندروں، آسمانوں کی سیر کرنے لگتی ہوں۔ اس کا دھندلا عکس میں پاگلوں کی طرح ہر چہرے میں تلاش کرتی ہوں، لیکن وہ ہے کہ کچھ کہتا ہی نہیں۔ اس کی خاموشی مجھے آہستہ آہستہ توڑ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے اس کی پیاسی نگاہوں کی طلب مجھ سے کہہ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی شبرا ایسے کہہ رہی تھی جیسے اسے یوحان کے علاوہ اور کچھ یاد ہی نہ رہا ہو۔ تبھی کسی کی آواز آئی، شبرا چلو کلاس شروع ہو گئی ہے، اور وہیں وہ ہوش میں آئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے گہری نیند سے جگایا ہو۔ میں چلتی ہوں، وہ آہستہ سے بول کر پلٹی۔ یوحان خود شبرا کی باتوں میں مکمل کھو گیا تھا۔ آپ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ شبرا اس کی بات پہ مسکرا دی۔ اس کی آنکھیں بالکل آپ جیسی ہیں یوحان۔ اس بار دونوں کھل کر مسکرا دیے۔ اس پاگل شہزادے کی آنکھوں میں اور کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ یوحان نے اب آہستہ آہستہ اس کے دوپٹے کو اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹنا شروع کر دیا، جس سے وہ اس کے نزدیک، بہت نزدیک آنے لگی۔ اس پر ایک بار پھر سحر طاری ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن ہے، جس گہرائیوں میں ڈوبتی جا رہی ہوں، جس کی نہ کوئی منزل ہے نہ اختتام۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ سب ایک خواب ہے جو مجھے ہر روز آتا ہے، وہ آنکھیں میرے لاشعور کا ایک حصہ ہیں، تو آپ مجھ پر ہنسیں گے۔ وہ آہستہ سے اس کے ہاتھ پر لپیٹے اپنے دوپٹے کو اتارنے لگی۔ آپ کو یہ سب خواب لگتا ہے شبرا؟ اچانک یوحان کی آواز میں بے تابی سی جھلکنے لگی۔ اس کی سانسوں کی سرسراہٹ شبرا کو پگھلانے لگی۔ نہیں یوحان، مجھے یہ سب حقیقت سے بڑھ کر لگتا ہے۔ میں نے اس کی موجودگی کو شعور میں شدت سے اپنی سانسوں، اپنے وجود کے نہایت قریب محسوس کیا ہے۔ شبرا کی تیز چلتی سانسیں اور خلا میں بھٹکتی نگاہیں یوحان سے بہت کچھ کہہ گئیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اب بھی میرے بہت قریب، میرے آس پاس موجود ہے۔ شبرا یہ کہتی پلٹی اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ کیا بات ہے میری جان، آج کل کچھ زیادہ ہی خاموش خاموش سی ہو۔ کیا سخت پڑھائی کی وجہ سے تھک جاتی ہو؟ فرحت اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی پیار سے بولی۔ انہیں اپنی یہ معصوم پیاری سی بیٹی بہت عزیز تھی۔ میں تو کہتا ہوں شبرا، تم بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھوم پھراؤ جیسے مہر گئی ہیں۔ اسحاق مسکراتے ہوئے بولے۔ آپ کو معلوم ہے اسحاق، ہماری شبرا کتنی سنجیدہ مزاج اور تنہائی پسند ہے۔ نہ تو اس کی کوئی سہیلی ہے نہ کوئی قریبی، اور ایسے گھومنا پھرنا تو عرصہ ہوا اس نے چھوڑ ہی دیا۔ فرحت کہتی کہتی اچانک جیسے کہیں کھو گئی۔ ماما مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ اچانک سے کھڑی ہوتی وہ بولی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، ایسے جیسے اسے کسی کی بات کی جلدی ہو، جیسے کوئی خاص ملاقات کا وعدہ ہو۔ فرحت نے یہ بات شدت سے نوٹ کی تھی کہ رات کے بیچ کا پہر لگنے سے پہلے پہلے شبرا کچھ بھی ہو اپنے کمرے میں ضرور چلی آتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اپنا آنا جانا بالکل ہی ختم کر لیا تھا۔ اب تو بہت سال بیت گئے تھے انہیں حویلی جا کر بھی۔ فرحت ایک انجانا سا خوف لیے یہ سب سوچ رہی تھی۔ اب وہ یہ بات اپنے شوہر سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس بات کو سال گزر چکے تھے۔ تبھی دل میں اپنی بیٹی کے لیے اللہ سے دعا کرتی وہ بھی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ شبرا آج پھر یونیورسٹی کے اس ویران گوشے میں اکیلی بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کے لمبے حسین بال کھلے ہوئے تھے، اور اس وقت وہ اتنی حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک پل کو یوحان اسے دیکھتا جیسے دیوانہ ہی ہو گیا۔ محبت ایک خوبصورت احساس اس کے من کو چھو گیا تھا۔ عشق و جنون کے ایک مست جھونکے میں وہ جھوم کر رہ گیا۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچتے آنکھیں بند کر لی۔ تبھی درختوں کے پیچھے سے ایک موٹا سفید روئی کے گالوں جیسا خوبصورت بلّا نکلتا دکھائی دیا۔ میاؤں میاؤں، یہ آواز سنتے ہی شبرا اچھل پڑی اور بے چینی سے اسے یہاں وہاں ڈھونڈنے لگی۔ جب اسے سامنے سے وہ آتا دکھائی دیا، وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتی اسے گود میں اٹھائے سینے سے لگا گئی۔ کہاں تھے اتنے دن میری جان، میرا ببلو؟ پتا ہے میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ وہ اسے سینے سے لگائے اس کے منہ کو چومتی خوشی سے جھوم اٹھی۔ پھر اسے ڈھیر سارا پیار کرتی وہ اس سے خوب باتیں کرنے لگی۔ اسٹوڈنٹس کا رش بڑھنے لگا تو وہ اسے پیار سے الوداع کرتی چلی گئی۔ بلّا بھی غائب ہو گیا۔ آج اسے یوحان کہیں نہیں دکھائی دیا۔ اس کا دل شدت سے یوحان سے ملنے کو بےتاب تھا، لیکن وہ تھا کہ اس کے دل کی تڑپ سے انجان پتہ نہیں کہاں چھپ کر بیٹھا تھا۔ اس کا دل اچانک ہی پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا تو وہ گھر چلی آئی۔ سارا دن گھر والوں کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی اس کی سوچوں کا محور صرف یوحان کے ارد گرد ہی گھومتا رہا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں؟ رات کے قریب 12 بج رہے تھے، سب گہری نیند میں ڈوبے تھے۔ وہیں شبرا اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے یوحان کے خیالوں میں گم تھی۔ تبھی اس نے آج پھر اس درخت کے نیچے اس نوجوان کو کھڑے دیکھا، لیکن آج اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر کہ وہ کوئی اور نہیں یوحان تھا۔
جو ہاتھ ہلا کر اسے وہاں بلا رہا تھا۔ شبرا بے حد حیران ہوتی بھاگ کر نیچے آئی، ایسے جیسے کوئی اسے اپنی طرف طاقت سے کھینچ رہا ہو۔ اس نے احتیاط سے باہر کا دروازہ کھولا تو دیکھا گلی میں بہت اندھیرا تھا، دور دور کہیں جلتے بلبوں کی مدھم روشنی وہاں پڑ رہی تھی۔ چادر میں خود کو اچھے سے لپیٹتی وہ بنا خوف کے اس کے پاس چلی آئی۔ تم یہاں اتنی رات کو کیا کر رہے ہو یوحان؟ وہ گھبرائی ہوئی بولی۔ تبھی یوحان نے آہستہ سے اس کے کاندھوں سے پکڑتے درخت کی اوٹ میں چھپا لیا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ وہ اندھیرے میں بھی اس کے روشن سے چمکتے چہرے کو پیاسی نگاہوں سے دیکھتا خمار بھری آواز میں بولا۔ شبرا کے لب کچھ کہنے کو ہوئے لیکن وہ بول نہ سکی۔ کیوں دوڑی چلی آئیں؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ یوحان نے آہستہ سے اس کے چہرے پر اپنی جادوئی انگلیوں کا لمس بکھیرا تو شبرا نے آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں کے دل اس خاموشی میں تیزی سے دھڑکنے لگے، ہر طرف جیسے ہوا میں محبت کی خوشبو پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس محبت کی موجوں سے نڈھال ہوتی سب کچھ بھول جاتی۔ وہ تیزی سے پلٹی تبھی یوحان نے آہستہ سے اس کی کمر کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھتے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے شبرا، کیسے کہوں کہ تم کیا سے کیا بن گئی ہو میرے لیے۔ اس کے عشق کی مالا میں پروئے محبت بھرے الفاظ سن کر شبرا تو دنگ رہ گئی۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل کی کیفیت بھی میرے دل سے کم نہیں، ورنہ تم یوں بھاگ کر اتنی رات کو یہاں میرے پاس نہیں آتی۔ تم بھلے اظہار کرو یا نہ کرو، لیکن میں تمہارے ہر ایک جذبات و احساسات سے واقف ہوں۔ یوحان آہستہ سے اس کے کاندھوں پہ سر رکھتے میٹھی میٹھی سرگوشیاں کرنے لگا۔ شبرا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی، غم کے نہیں بلکہ حیرت، شکر اور وہ جذبات کے جو کبھی کسی نے اس سے بانٹے ہی نہیں۔ وہ آہستہ سے اس کے سینے پہ سر رکھتے آنکھیں موند گئی۔ اس کی محبت کا خوبصورت اظہار تھا جو یوحان کو کائنات بھر کی خوشیاں ایک ساتھ دے گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا اور اس کے ساتھ دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ نہ صرف یونیورسٹی میں ان کی ملاقاتیں گہری ہوتیں بلکہ اکثر دونوں رات کی تنہائی میں بھی گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ یوحان جب بولتا تو اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون ہوتا، جیسے بارش کے بعد کی خاموشی ہو۔ شبرا کو لگتا جیسے وہ اس خواب میں جی رہی ہو جس میں اسے کسی کی تلاش تھی۔ وہ کوئی اور نہیں یوحان ہو، وہ جو برسوں تنہائی کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھی، اب کسی کے لفظوں سے ہنسنا سیکھ گئی تھی۔ اور پھر ایک دن یوحان اس کے گھر آتا بہت چاہت سے، اسے اس کے والدین سے مانگ گیا۔ فرحت اور اسحاق کے تو خوشی سے پیر زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے کہ انہیں گھر بیٹھے بٹھائے اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ جو مل گیا تھا، جو نہ صرف شرافت اور معصومیت کی مثال تھا بلکہ اس کا تعلق ایک بہت سٹرونگ اور کھاتی پیتی فیملی سے تھا جو سب باہر ممالک میں سیٹل تھے۔ انس اور مہر کو بھی یوحان بہت پسند آیا، جو دیکھنے میں بہت خوبصورت اور ہینڈسم تھا۔ یوحان چاہتا تھا وہ جلد سے جلد شبرا کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اسے یہاں سے لے جائے، لیکن فرحت کو یہ مناسب نہ لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ شبرا کی ہاؤس جاب مکمل ہو جائے، پھر ہی کچھ ہو، جو یوحان بالکل نہیں چاہتا تھا۔ وہ مزید شبرا سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس طرح فیصلہ یہ ہوا کہ ابھی فی الحال سادگی سے دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ رخصتی شبرا کے 6 ماہ بعد اس کے ہاؤس جاب مکمل ہونے پر ہوگی، جس کے بعد وہ یوحان کے ساتھ ہی باہر چلی جائے گی۔ تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں اور ایک خوبصورت شام میں وہ یوحان کے نام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ گئی۔ وہ رات ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ایک ہو گئے تھے، اب کوئی نہیں تھا جو انہیں الگ کرتا۔ خوشیوں نے جیسے اسحاق کے گھر ڈیرا ہی جما لیا تھا۔ ان کے دن بہتر سے بہتر ہونے لگے۔ یوحان کی زندگی میں آ جانے سے سب بہت خوش اور مطمئن تھے۔ وہیں شبرا جو پہلے ہی بہت خوبصورت، لیکن اب تو جیسے اس کے چہرے پر ایک الگ ہی نور چمکتا تھا، خوشی کا، محبت کا نور۔ وہ دونوں اب بس یہی دعا کرتے کہ جلد ہی یہ 6 ماہ کی دوریاں ختم ہوں اور وہ دونوں ایک ہو جائیں۔ شبرا کی آج بہت ضروری کلاس تھی۔ اسے اپنے گروپ کے ساتھ ارجنٹ ایک ہاسپٹل پریکٹس کے لیے جانا تھا اور وہ یہ بات جلد بازی میں یوحان کو بتا نہ سکی اور ہاسپٹل آ گئی۔ جلدی میں وہ اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ آئی۔ اس کا سارا دن مصروف رہا۔ جب کچھ پل کو فری ہوئی تو اسے یوحان سے بات کرنے کو دل کیا، لیکن بدقسمتی کہ اس کا موبائل ہی گھر پہ تھا۔ اب کیا کروں، کیسے یوحان سے رابطہ کروں؟ وہ کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ دانتوں سے ناخن کترتی وہ معصومیت سے بولی، ہے شبرا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سارا گروپ تمہارا وہاں کام کر رہا ہے اور تم ہو کہ یہاں کھڑی ہو؟ ان کے گروپ کی سارا، جو انتہا سے زیادہ بگڑیل اور اوباش قسم کی لڑکی تھی، اس سے آتے بولی۔
شبرا نے ناپسندیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کلاس تو کب سے ختم ہو گئی ہے، شبرا بولی۔ ارے تم آؤ تو صحیح میرے ساتھ، میں بتاتی ہوں۔ وہ شبرا کی اجازت کے بنا اس کا ہاتھ پکڑتی اسے کھینچ کے زبردستی لے جانے لگی۔ ارے میرا ہاتھ تو چھوڑو سارا، مجھے نہیں جانا، شبرا بار بار کہتی رہی، لیکن وہ اس کی بنا کوئی بات سنے ہاسپٹل کے پچھلے حصے میں اسے لے آئے جہاں مردہ خانہ تھا۔ سننے میں آیا تھا یہاں کوئی انسان ٹکتا نہیں، کیونکہ یہ جگہ بہت پرانی اور پرسرار تھی۔ لوگ لاوارث مردوں کو یہاں چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ یہاں ہے، سب جاؤ دیکھو، سب اندر موجود ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سارا اسے ایک روم کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی۔ شبرا نے اس سنسان جگہ میں ایک قطار سے بنے رومز کو دیکھا جن کے دروازے بند تھے۔ وہ جیسے ہی روم کے دروازے کو کھولتی اندر گئی، پیچھے سے کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ ارے یہ کیا؟ سارا پلیز ایسا مذاق مت کرو، دروازہ کھولو۔ سارا! شبرا زور زور سے دروازہ پیٹتی چلانے لگی، لیکن دروازہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ سارا منہ پر ہاتھ رکھتی باہر آئی اور پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ بڑی آئی اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں کی حور سمجھتی ہے، اب 2 گھنٹے یہاں بند رہے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، سارا نفرت سے کہتی اپنے بالوں کو جھٹک کر چلی گئی۔ سارا پلیز دروازہ کھولو۔ شبرا کی حسین آنکھیں جھلمل ہو گئیں۔ اس نے گھبراتے ہوئے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں ہر طرف صرف مردہ جسم ہی جسم سفید کپڑوں میں لپٹے پڑے تھے۔ اسے کوئی خوف نہیں آ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی وحشت تھی یہاں اس جگہ پر۔ ٹھیک بیچ میں چھت پہ ایک چھوٹا سا بلب لگا تھا جس میں سب کچھ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آنسو پہنچتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تبھی وہ بلب اچانک کھل بند ہونے لگا اور وہیں شبرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسی چیز کا خوف تھا جو اس کے اندر کہیں چھپا بیٹھا تھا، اور وہ سہم کر دیوار سے جا لگی۔ اسے جتنی قرآنی آیتیں آتی تھیں وہ ان سب کا ورد کرنے لگی۔ اچانک وہ جگہ ایک دم بھاری ہو گئی۔ اس نے چلانا چاہا لیکن اس کی آواز منہ میں دم توڑ گئی۔ یا اللہ میری حفاظت فرما۔ اس نے آنکھیں زور سے میچ لیں اور دل میں دعائیں کرنے لگی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے اس کے کاندھے پہ ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ شبرا کا رواں رواں کانپ اٹھا، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہوتا ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ اس نے خوف سے آہستہ سے پیچھے کی طرف نظروں کو گھمایا۔ وہیں یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر شبرا کی زوردار چیخ اس جگہ میں گونج اٹھی تھی۔ وہاں ایک سفید کفن میں لپٹا مردہ جس کی آنکھیں پوری سفید تھیں اور وہ پورا خون میں نہایا ہوا شبرا کو دیکھ کر چیخ رہا تھا۔ اس نے اپنا خون بھرا ہاتھ شبرا کی طرف بڑھایا، اس سے پہلے وہ شبرا کو پکڑتا اور شبرا اپنے ہوش کھوتی۔ تبھی وہاں اس روم میں تیز ہوائیں چلنے لگیں اور وہ شیطانی روح دور جا گری۔ شبرا تیز سانسیں لیتی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اب کوئی مزاحمت کرتی۔ تبھی وہ شیطان اپنے خونخوار چہرے کے ساتھ شبرا پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا آگے بڑھا، لیکن وہ شبرا کے قریب جا ہی نہیں پایا، کیونکہ اب ان دونوں کے بیچ ایک اور بڑی طاقت آ چکی تھی، اور وہ طاقت تھی یوحان۔ یوحان آنکھوں میں آگ لیے اس شیطان کو دیکھ رہا تھا، اور شبرا سینے پہ ہاتھ رکھے یوحان کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے سامنے ملک الموت کھڑا ہو۔ تجھے کیا لگا تو میری بیوی کو نقصان پہنچائے گا اور میں تماشا دیکھوں گا؟ میرے ہوتے شبرا پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ وہ اپنے اصلی روپ میں کھڑا بھاری آواز میں گرایا، ایسے کہ کان پھٹ جائیں۔ شبرا کے صحیح ہوش اب اڑے، اس کی آنکھیں پوری پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو خواب وہ بند آنکھوں سے دیکھتی تھی آج وہ حقیقت کا روپ دھارے اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ یوحان کی جگہ وہی لڑکا کھڑا تھا جو بار بار خواب میں آتا، اسے سحر زدہ کر دیتا تھا، اس کے محسوسات پر قابض ہو جاتا۔ او میرے اللہ، یوحان ایک انسان نہیں آسیب ہے۔ شبرا پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ یوحان نے اس شیطانی روح کو اپنی طاقت سے جلا دیا اور شبرا کے پاس آیا جو بے ہوش تھی۔ یوحان نے جلدی سے اپنی طاقت استعمال کرتے اسے وہاں سے باہر نکالا اور ہاسپٹل لے آیا۔ تھوڑی دیر میں اس سے ہوش آ گیا تو شبرا نے یوحان کو اپنے بہت پاس بیٹھے دیکھا۔ وہ بہت پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ بنا کسی خوف کے اس کی مدھم آواز آئی۔ یوحان اس کے چہرے کے قریب جھکا اور اپنی نمدار آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مت دیکھو اس طرح مجھے، میں جانتی ہوں تم ایک جادوگر ہو، ایک آسیب جو اپنی آنکھوں سے مجھے سحر زدہ کر دے گا، اور میں تمہاری ان آنکھوں کے جادو میں کھو کر خود کو بھول جاؤں گی۔ شبرا بھی رو دی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے بہت سے راز چھپائے، لیکن اللہ گواہ ہے میں نے تم پر کبھی کوئی جادو نہیں کیا،
نہ کبھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میں نے تو صرف تم سے محبت کی، بے پناہ بے تحاشا۔ شبرا کا دل دھڑکنے لگا۔ شبرا، تم جانتی ہو میری زندگی میں تم کیا معنی رکھتی ہو، یوحان نے سرگوشی بھرے انداز میں کہا، جس سے شبرا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ شبرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک چمک تھی جو خوفناک نہیں تھی، وہ محبت کی روشنی تھی جو روح سے پھوٹتی ہے۔ تم وہ ہو جس کی میں نے ہمیشہ خواہش کی۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تمہارے بنا یہ رنگ، خوشبو، یہ نعمتیں، یہ دنیا، یہ زندگی سب بے معنی لگتی ہیں۔ تمہارے لیے میں نے ہر روپ لیا، چاہے وہ انسان کا ہو یا پھر جانور۔ تم مجھے ظاہر میں نہ دیکھنا چاہو تو باطن میں دیکھ لو، مجھے اپنے شعور سے نکال دو تو مجھے لاشعور میں پالو۔ میں ہر پل ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ میرا نام یوحان ہے اور میں ایک جن ذات ہوں۔ میں بچپن سے تمہارے ساتھ رہا، لیکن شبرا میں نے ہر پل تمہاری حفاظت سیپ میں چھپے موتی کی طرح کی، اور محبت عبادت کی طرح۔ یوحان کے آنسو اس کے چہرے پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ تبھی شبرا آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ یوحان ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا اس کی محبت اور ان کے بیچ کا رشتہ اتنا کمزور نہیں کہ پل میں ٹوٹ جائے۔ حقیقت جان لینے کے بعد شبرا کے دل میں یوحان کے لیے محبت اور بڑھ گئی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم، اور سب سے بڑھ کر اس نے یوحان سے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ وہ کیسے یوحان کے بنا ایک سانس، ایک قدم بھی آگے بڑھا سکتی تھی؟ شبرا نے یوحان کو جب بتایا کہ یہ سب سارا نے کیا تو غصے سے اس کی آنکھیں منہ لال ہو گئے۔ شبرا کو گھر چھوڑنے کے بعد اس نے سارا کو اٹھا کر ایسی جگہ چھوڑا جہاں شیطانی بدروح کا قبیلہ تھا۔ اس کے بعد کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اس نے شبرا کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب کیا تھا، لیکن یوحان نے اسے ایسی اذیت دی کہ نہ وہ اب جی سکتی تھی نہ مر سکتی تھی۔ یوحان اور شبرا کی محبت پہلے سے اور گہری ہو گئی۔ جہاں ان کے بیچ پہلے ملاقاتوں میں دن رات کا فرق ہوتا تھا، اب وہ بھی مٹ چکا تھا۔ لال رنگ کی بے حد حسین ساڑی پہنے نک سک سا تیار ہوئے۔ آج وہ زمین پر اتری کوئی ابصرہ لگ رہی تھی۔ اس نے یہ تیاری خاص یوحان کے لیے کی تھی۔ تبھی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ شبرا، جلدی جاؤ بیٹا، یوحان لگتا ہے تمہیں لینے آ گیا ہے۔ جاؤ جلدی۔ فرحت اس کے کمرے میں آتی جیسے بولی تو اپنی بیٹی کو دیکھ وہ خوشی سے مسکرا دی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے میری شہزادی۔ اللہ تم دونوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ اسے ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ شبرا شرما گئی۔ آج یوحان اور وہ باہر ڈنر کرنے جا رہے تھے۔ وہ سب سے ملتی جیسے ہی باہر آئی تو سامنے یوحان کو اپنا منتظر پایا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ بھی کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کو دیکھتے تیزی سے دھڑکنے لگے۔ بہت حسین لگ رہی ہو شبرا، ایسا لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو تھامتا وہ اس کی ناک سے ناک رگڑتے ایک جزب کے عالم میں بولا۔ شبرا اس کی محبت کی مہک میں ڈوبی آہستہ سے آنکھیں بند کر کے، لیکن اگلے ہی پل اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، اپنے ارد گرد کے منظر کو دیکھ وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے بے اختیار یوحان کی کمر کے گرد زور سے اپنی باہیں لپیٹ لیں۔ وہ اس وقت ایک بہت اونچے پہاڑ پر کھڑی تھی جہاں ارد گرد کوئی نہیں تھا، اور سامنے اس کے دور تک گہرا سمندر ٹھاٹھے مارتا دکھائی دے رہا تھا۔ یوحان اس کے سہمنے پر اور خود کے اتنے قریب آنے پر مسکرا دیا تھا۔ کیا ہوا، اچھا نہیں لگا؟ وہ بے خودی سے اس کے کان کے قریب جھکتے بولا۔ شبرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت اچھا لگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اتنی خوبصورت جگہ پر لے کر آئیں اور مجھے اچھا نہ لگے؟ بس وہ اچانک خود کو ایسی جگہ پر دیکھ میں گھبرا گئی۔ آپ مجھے اتنی جلدی یہاں کیسے لائیں؟ شبرا نے معصومیت سے پوچھا۔ یوحان اب زور سے ہنسا۔ ایسے لایا۔ اب اس نے چٹکی بجائی اور پلک چھپکتے پہاڑوں کے حسین منظر سے جگہ بدل کر خوبصورت گھنے جنگل میں تبدیل ہو گئی، جہاں اونچے اونچے درخت تھے جن میں چمکتے پھول تھے اور ڈھیر سارے جگنو۔ وہ جگہ تیز روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ شبرا تو منہ کھولے حیرت سے یہ سب دیکھنے لگی۔ شبرا، یہ وہ دنیا نہیں جسے تم جانتی ہو، یہ میری دنیا ہے جہاں میں بستا ہوں۔ وہ آہستہ سے اس کے کان میں گنگنایا۔ شبرا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ یوحان، آپ کی دنیا بہت حسین ہے، خوابوں سی۔ ایسی ہی جگہوں کو میں خواب میں دیکھتی تھی۔ وہ آپ ہی تھے نا جو خوابوں میں میرا ہاتھ تھام کر مجھے سیر کروایا کرتے تھے؟ شبرا اب بھی پیار سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ میں ہی تھا۔ یہ کہتا یوحان آہستہ سے اس پر جھکا۔ شبرا کی سانسیں الجھنے لگی۔ اس کے اندر تلک اس کی سانسوں کی مہک اترنے لگی۔ اس نے اس کے کاندھے پہ دباؤ ڈالا گویا کہ اسے رکنے کا اشارہ دیا ہو، لیکن وہ تب پیچھے نہ ہٹا۔ لیکن جب اسے محسوس ہوا کہ اس کی باہوں میں مقید وہ حواس کھونے کو ہے تو وہ اسے پیچھے ہٹتا سیدھا ہوا اور پھر گہری پرشوق تپش بھری نگاہوں سے اس کا سرخ ہوتا تپتا چہرہ دیکھا۔
وہ بھیگے ہوئے لرزتے لبوں اور میچی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی اور گہری سانسیں لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ اس کی ایک ہی شدت بھری گستاخی پہ اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ شبرا نے چاہا کہ کسی طور یوحان کو روک سکے، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی پیش قدمی کی وجہ سے اس طغیانی کے سمندر پر بند باندھنا اس کے بس کی بات نہ تھی، نہ ہی اس میں ہمت تھی۔ یوحان اس کے بازو تھامتے اس کی گردن پہ جھکا اور جا بجا اپنے لب رکھنے لگا۔ شبرا کے چہرے سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے خون چھلکاتے چہرے کو جھکا کر اس کی نظروں سے محفوظ کرنا چاہا۔ اس کے ہاتھ اس کے کاندھوں پر جمے تھے، اس کے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں اس نے اس کے کاندھے پہ لگی ڈوریوں کو ہلکا سا کھینچا۔ وہ سانس روکتی اپنی جگہ پہ رکی۔ اس نے اس کی جانب دیکھنے کی کوشش کی، جبکہ اس نے ان ڈوریوں کی مدد سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کھینچتی چلی آئی۔ اس کی ڈوریاں کھینچنے کی وجہ سے اس کے نشیب و فراز نمایاں ہونے لگے، جس کی بنا پر وہ اسے نظریں ملانے سے قاصر تھی۔ یہ خوابناک سا ماحول دونوں کی دھڑکنوں کے سنگم سے تال میل کرتا ایک پرفسوں سا منظر کھینچ رہا تھا، جس میں ڈوبتے وہ دونوں بہک گئے۔ اسی سرشاری اور خماری کے ہاتھوں بہکتے اس نے بکھری سی شبرا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور بہت حسین سے گھر کے بنے شاندار سے روم میں لاتا بیڈ پہ لٹا گیا۔ اس کے بڑھتے قدموں سے اس کا دل اچھل کے حلق میں آن ٹکا۔ اس نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑا۔ یوحان کی بڑھتی شدتوں پہ شبرا جل تھل سی ہوتی پاگل سی ہو گئی۔ بس میں پاگل ہو جاؤں گی یوحان۔ اس نے چہرہ چھپاتے رخ بدلا۔ اس کی سانسیں تیز سے تیز ہو رہی تھیں، دل گویا ہاتھوں میں دھڑک رہا ہو، لیکن یہ وقت تھا عشق کی معراجوں کو چھونے کا، دونوں کی محبت کے اظہار کا، ان کی عبادت سی محبت کے پورا ہونے کا۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ گلابوں کا بہت بڑا بوکے رکھا تھا، جسے دیکھ کر شبرا کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے گہری سانس لیتے ان پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ تبھی کل کے حسین لمحات جو اس نے یوحان کی باہوں میں گزارے تھے وہ سب یاد آ گئے۔ اچانک اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے بالوں کو سمیٹتے دروازہ کھولا، جہاں فرحت کھڑی تھی۔ شبرا اٹھ گئی میری جان، رات کو تم دیر سے آئی تھی، پھر تھکی ہوئی بھی تھی، اس لیے میں نے تمہیں کہنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن ابھی جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، تمہارے تایا آنے والے ہیں گاؤں سے۔ میں نے یوحان سے بھی کہہ دیا ہے، وہ بھی آ جائے گا، وہ خاص تم دونوں سے ملنے آ رہے ہیں۔ فرحت جلدی جلدی اسے بتاتی چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے حیران کھڑی یہ سوچنے لگی کہ اسے تو یاد ہی نہیں کہ وہ گھر کیسے آئی۔ پھر خود ہی سر جھٹکتی وہ فریش ہونے چل دی۔ قریب دوپہر تک اسحاق صاحب کے بڑے بھائی بھی گاؤں سے آ چکے تھے، 60 سال کے نورانی چہرے والے صادق صاحب، جنہیں روحانی علم بھی حاصل تھا، ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب سے مسکرا کر مل رہے تھے۔ ارے شبرا بیٹی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح گھماتے بھائی سے پوچھا۔ بھائی بس بچی آتی ہی ہوگی، لو آ گئی ہماری شبرا۔ اسحاق صاحب دروازے کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولے، جہاں سے گلابی کپڑوں میں گلاب کی طرح کھلی شبرا اندر آ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے صادق صاحب کے قریب آ رہی تھی، وہیں صادق صاحب کے چہرے پر اسے دیکھ کر پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ ان سے سلام دعا کرنے کے بعد شبرا کچھ دیر بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ اسحاق سے بولے، بچی کا نکاح کرنے سے پہلے تم نے لڑکے کے بارے میں ٹھیک سے چھان بین نہیں کی تھی کیا؟ ان کے نورانی چہرے پر اب شفقت کی رمق ہٹ کر غصے اور افسوس نے لے لی تھی۔ کیا مطلب بھائی، کیا ہوا؟ اسحاق اور فرحت پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تبھی یوحان مسکراتا ہوا کمرے میں آیا، لیکن صادق صاحب کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی، اور وہیں صادق صاحب اسے غصے سے گھورنے لگے۔ ان کی بات وہیں ادھوری رہ گئی۔ یوحان نے عجیب نظروں سے صادق صاحب کو دیکھتے سب سے سلام دعا کی۔ فرحت تو اس پر صدقے واری جا رہی تھی، لیکن صادق صاحب کو اسے دیکھ کر کوئی گرم جوشی نہیں ہوئی۔ اتنے میں اسحاق صاحب کسی ضروری کام سے اٹھ کر گئے تو فرحت بھی کھانے کا انتظام کرنے کچن میں چلی آئیں۔ انس جاب پر تھا، اب کمرے میں صادق صاحب اور یوحان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ جب صادق صاحب اس سے گرجدار آواز میں بولے، تم نے اتنی بڑی گستاخی کی کیسے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم آگ سے بنے ہو اور وہ مٹی سے، تم نے اللہ کی حدود کو توڑا، تم نے اس بچی سے دھوکے سے نکاح کیا۔ محبت حدود نہیں دیکھتی صادق صاحب، میں بچپن سے اس کے ساتھ رہا ہوں، کبھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور کس دھوکے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ شبرا سب جانتی ہے۔ اب کہ یوحان اپنے اصل لہجے میں بولتا بے خوف نظر آ رہا تھا۔ اس بچی کی زندگی سے نکل جاؤ، صادق صاحب دو ٹوک بولے۔ میں شبرا کی زندگی سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اور شبرا بہت آگے نکل چکے ہیں، واپسی کی کوئی راہ نہیں۔ دم ہے تو نکال لو مجھے اس کی زندگی سے، مجھے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں، لیکن میں شبرا کو نہیں چھوڑوں گا، اور اگر تم میرے شبرا کے بیچ میں آنے کی کوشش کرو گے تو میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو۔ یوحان کی آواز بھاری ہو گئی اور وہ اپنے غضبناک انداز میں بولا کہ تبھی فرحت اور اسحاق اندر آ گئے۔ جب یوحان ان کے سامنے، وہی ان کا پیارا سا داماد بن گیا،
चलें आ जाए, खाना खा लें। फरहत मुस्कुराएं तो सादिक साहब उन्हें गुस्से से देखते बाहर निकल गए। दोनों मियाँ बीवी अचानक माहौल में फैली खनकी को महसूस करते ठटक गए। योहान भी मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। सबने अच्छे माहौल में हंसते बोलते खाना खाया, सिवाय सादिक साहब के, जिनके मुंह पर 12 बजे थे। योहान रात गए तक सबके साथ ही रहा। जब 10 बजे के करीब वो भी उठकर उन सब से इजाज़त लेता और सादिक साहब को आंखों ही आंखों में वार्न करता चला गया। उसके निकलते ही सादिक साहब भड़क उठे। तुम दोनों मियाँ बीवी ने ये क्या किया? कम से कम बच्ची का निकाह करने से पहले अच्छे से उसके बारे में मालूमात तो कर लेते कि वो आया इंसान है भी या नहीं। क्या मतलब भाई, आप क्या कह रहे हैं? अब के फरहत ना समझी से बोली। वो लड़का इंसान नहीं, अफरियत है, एक जिन जो शिबरा के हुस्न का असीर है और उससे मोहब्बत करता है। अब के सादिक साहब की बात पर दोनों मियाँ बीवी दंग रह गए। ये नहीं हो सकता, योहान बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत नेक, शरीफ और इज्जतदार घराने से उसका ताल्लुक है। हमने उसकी फैमिली से बात की, और फिर अगर ऐसा है भी तो उसने तो कभी शिबरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हमेशा हमारी मदद की। इसहाक साहब बोले। हाँ, वो एक नेक जिन है, शिबरा की बचपन से हिफाजत की, उसकी मुसीबत अपने सर ली, लेकिन तुम लोगों को तो धोखा दिया ना। क्या अपनी बच्ची को एक जिन के हवाले कर दोगे? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं, योहान ऐसा नहीं कर सकता। अब के फरहत बेयकीनी से हाथ हिलाते बोली। ठीक है तो चलो, आज तुम लोगों को सच्चाई पता चल ही जाए। ये कहते सादिक साहब आंखें बंद किए मुंह में कुछ पड़ने लगे। इतने में उनकी हाथ में पकड़ी तस्बीह जोर जोर से हिलने लगी। अब वो बंद आंखों से चलने लगे। दोनों मियाँ बीवी उनके पीछे पीछे चल दिए, साथ महर और अंस भी। जब वो सब शिबरा के दरवाजे के सामने जा खड़े हुए, दरवाज़ा बंद था, लेकिन सादिक साहब की अमलियात से वो दरवाज़ा एक धाड़ की आवाज़ से खुला। सबके दिल एकदम ज़ोर से धड़कने लगे। फिर सादिक साहब यूं ही पड़ते हुए अंदर आए और ऐन शिबरा के सर की जानिब खड़े हुए, जो गहरी नींद में थी। वो सरगोशी से बोले, शिबरा इस वक्त ख्वाब में योहान से मिल रही है, लेकिन ये सब ख्वाब नहीं, हकीकत है जो उसके लाशऊर में होता है। ये कहते सादिक साहब ने तस्बीह उसके माथे पर जैसे ही रखी, शिबरा एकदम चिल्लाई और पट से आंखें खोलती सादिक साहब को देखने लगी। उसकी आंखों से खून छलक रहा था। वहां खड़े सब खौफ से ये मंजर देखने लगे। फरहत ने सीने पे हाथ मारते कहा, हाय मेरी बच्ची। सादिक साहब उसके करीब गए, जो खा जाने वाली नज़रों से उन्हें देख रही थी। अभी वो कुछ कहते जब शिबरा भारी मर्दाना आवाज़ में हैबत नाकी लिए बोली, तुझे कहा था कि मेरे और शिबरा के बीच में मत आ, लेकिन तूने वही किया जो तुझे करना था। तूने मुझे शिबरा के जिस्म में हाजिर करके अच्छा नहीं किया। सादिक, अब तू देख मैं करता क्या हूँ, तुझे मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं। शिबरा की खौफनाक गुराहटों से पूरे कमरे में जैसे जलजला आ गया। इसहाक साहब अनस तो पत्थर बने हैरान से रह गए। ये सब देखकर महर और फरहत का रो रो कर बुरा हाल था। तभी शिबरा ने एक हाथ से उठाकर सादिक साहब को इतनी दूर फेंका कि वो बेचारे गिरकर बेहोश हो गए। फरहत और महर तो चीखने लगी। इसहाक साहब और अनस भागकर सादिक साहब को संभालने लगे। इतने में शिबरा बेड पर गिरती फिर गहरी नींद में चली गई। फिर भागम भाग सादिक साहब को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फरहत ने महर को रूम से बाहर भेज दिया और खुद शिबरा के पास बैठ गई। हमने तुम्हें अपने बेटे से बढ़कर समझा और तुमने हमें धोखा दिया। खुदा के लिए चले जाओ, मेरी बच्ची को छोड़ दो। फरहत रोती हुई अब गिड़गिड़ा रही थी। उनके और शिबरा के अलावा कमरे में अब कोई नहीं था। तभी योहान अपने असल रूप में वहाँ नमूदार हुआ। मम्मा, मैं मोहब्बत करता हूँ शिबरा से, इसके बिना नहीं जी सकता। आप ही ने तो मुझे दिया इसे, और अब आप ही ऐसा कह रही हैं। योहान के चेहरे पे दर्द था। हाँ, क्योंकि मैं सच्चाई नहीं जानती थी तब। फरहत रो दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है मामा, मैं और वो मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुके हैं। अब वापसी मुमकिन नहीं, इसलिए शिबरा को अपने साथ ले जाऊंगा हमेशा के लिए, जहाँ सिर्फ हमारी मोहब्बत होगी। फरहत उसकी बात सुनकर सकते में आ गई। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो दुहाइयाँ देती रह गई, लेकिन योहान कब का जा चुका था। और फिर ठीक अगले दिन योहान के कहे के मुताबिक शिबरा अपने कमरे से सचमुच गायब थी। वो उसे अपने साथ ले जा चुका था। शिबरा जो खुद भी योहान से मोहब्बत करती थी और उसके निकाह में होने के बाद उसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी, वो खुद भी उसके साथ रहना चाहती थी। फरहत, इसहाक, अनस, महर, उनकी ज़िंदगी में तो जैसे क़यामत आ गई थी। लेकिन यही सच था, वो सबकी ज़िंदगी से खामोशी से जा चुकी थी। मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी। तो प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इज़हार ज़रूर करें और हमें बताएं ये मुख्तलिफ सी, अनोखी सी, खूबसूरत सी कहानी आपको कैसी लगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।